بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، کلاس فرسٹ ایئر، آج کا لیکچر نمبر 5 ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں نظم حلال استقلال، جس کے شاعر حفیظ جلندری ہیں، اور ان کی نظم کا ہم نے آج 5واں شعر پڑھنا ہے۔ حفیظ کہتے ہیں کہ محمد ابن قاسم کی صحاب جود کا پرچم، یہ طارق کا صلاح الدین کا محمود کا پرچم۔ محمد ابن قاسم کی صحاب جود، صحاب کے معنی ہیں بادل کے، اور جود کے معنی سخاوت کے ہیں۔ طارق کا صلاح الدین کا محمود کا پرچم، طارق مسلمان فاتح ہیں، اور صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی کا ذکر شاعر نے یہاں کیا۔ یہ ایک تلمیحی شعر ہم اسے کہہ سکتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، شاعر کہتے ہیں کہ یہ پرچم محمد ابن قاسم کی سخاوت کا پرچم ہے، اور یہ طارق، صلاح الدین اور محمود غزنوی کا پرچم ہے۔ شاعر نے اپنے پرچم کی کڑی ان پرچموں کے ساتھ جوڑی ہے۔ تو محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا اور راجہ دہر کے ظلم کو ختم کیا، اور ایک مسلمان عورت کی پکار پر سندھ کو آزاد کروایا۔ یہ فیاضی دیکھ کر، یہ سخاوت دیکھ کر بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ تو یہاں جو شاعر نے پہلے مصرعے میں بات کی، وہ اپنے پرچم کی کڑی کو اس پرچم کے ساتھ جوڑا، اور بلا شبہ پاکستان کا حصول بھی اسی لیے ہے کہ پاکستان ہم نے اس لیے حاصل کیا کہ اسلام اور اس کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، اور مساوات پر، برابری اور عدل و انصاف پر مبنی جو ہے وہ ایک معاشرہ سامنے آئے، اور اس میں ہم اس کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ کسی کا استحصال نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا جائے، اور کسی کے اوپر ظلم نہ کیا جائے۔ ان ظلم و زیادتیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا۔ اور یہاں دوسرے مصرعے میں شاعر نے بات کی طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، ہسپانیہ کی مظلوم عوام کی آپ نے مدد کی، وہاں کے حکمرانوں کو شکست دی اور ان کے ظلم سے ان کو نجات دلائی۔ صلاح الدین ایوبی دنیا بھر کی عیسائی قوتوں کو شکست دی، اور قبلہ اول کو ان کے قبضے سے 90 سال بعد رہا کروایا۔ محمود غزنوی نے بر صغیر پر 17 کامیاب حملے کیے اور بتوں کو توڑا۔ آپ کو پیشکش بھی کی گئی، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں بت فروش کہلانے کے بجائے بت شکن کہلانا پسند کروں گا۔ تو حفیظ جلندری نے اپنے پرچم کی کڑی کو ان کے پرچم کے ساتھ جوڑا ہے، کہ انہوں نے بھی جس طرح سے مظلوموں کی مدد کرتے ہوئے مدد کی اور اپنے پرچم کو بلند کیا، بالکل اسی طرح ہم نے بھی ظلم سے نجات کے حصول کے لیے پاکستان کو حاصل کیا۔ تو جب بھی جہاں بھی یہ ایک نظام فطرت ہے کہ جہاں ظلم بڑھتا ہے، پھر اللہ رب العزت وہاں پر ظلم توڑنے والوں کو بھیج دیتے ہیں، اور جو ظلم کو پاش کر دیتے ہیں، جو حق کو نافذ کر دیتے ہیں، تو جو بھی ان کے راستے میں آتا ہے پھر اس کو وہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں، مٹا کر رکھ دیتے ہیں۔ پاکستانی پاک فوج کے اور مسلمان عوام نے بھی ان کے کفر کے ظلم کو جو ہے وہ توڑا ہے، مخالف قوتوں کو شکست دی، اور اپنے وطن کی حفاظت کی، تاکہ توحید کے مطابق یہاں پر دین اسلام کے مطابق زندگی گزاری جا سکے۔ بلا شبہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہی اسلام ہے، اور جو کوئی بھی پھر اللہ کے شیروں کے راستے میں آتا ہے تو وہ اس کو کاٹ کر رکھ دیتے ہیں، اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ شاعر نے ایک جگہ پہ کہا کہ اللہ کے شیروں کو مت چھیڑنا تم، اللہ کے شیروں کو مت چھیڑنا تم، تکبیر کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے، تکبیر کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے۔ تو حق کے علمبردار جب حق کے راستے میں نکلتے ہیں تو پھر وہ حق کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو کہیں پر وہ شاعر نے یہی مثالیں دی ہیں، کہیں پر تلمیحاً یہ بات کی ہے
کہ یہ پرچم جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرچم ہے، یہ پرچم حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرچم ہے، یہ پرچم جو ہے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا پرچم ہے، یہ پرچم طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی کا پرچم ہے۔ اپنے پرچم کی کڑی کو ان کے پرچموں کے ساتھ جوڑا ہے کہ انہوں نے بھی اسی کی خاطر حق کے پرچم کو بلند کیا، اور ہمارا جو پرچم آج لہرا رہا ہے وہ بھی حق کے نفاذ ہی کی ایک علامت ہے، کیونکہ حق کا جو راستے میں آنے والے جتنی بھی دشواریاں ہیں وہ ان کو ختم کرتے ہیں، ان رکاوٹوں کو توڑ دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، اور اگر دنیا سے چلے بھی جائیں تو پھر اللہ رب العزت کا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک نظام فطرت ہے کہ جہاں جہاں کہیں بھی فرعون پیدا ہوتا ہے، جہاں بھی فرعون پیدا ہوگا اس کے مقابلے میں اللہ ایک موسیٰ کو ضرور بھیجے گا تاکہ وہ حق کا نفاذ کرے، حق کی خاطر وہ لڑے۔ شاعر نے ایک جگہ پہ کہا، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو حق کے نفاذ کی خاطر یہ لوگ لڑتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ تو شاعر نے اپنے پرچم کی کڑی کو ان پرچموں کے ساتھ جوڑا ہے کہ ہم نے جو حلال استقلال حاصل کیا، ہم نے جو اپنے پرچم کو سر بلند رکھا، تو ہم نے بھی حق کے نفاذ کی خاطر رکھا، ہم نے بھی مخالف کے ظلم کو توڑا اور مظلوم کو اس کا حق دلایا۔ شاعر نے ایک جگہ پہ کہا، ہم ہیں عرض پاک کے ذروں کے امین، ہم ہیں عرض پاک کے ذروں کے امین، ہم ہیں حرف لا الہ کے ترجمان بے خطر، ہم ہیں حرف لا الہ کے ترجمان بے خطر۔ اور اگلا شعر ہے نظم کا، شاعر کہتے ہیں کہ یہ پرچم ہے نشان عالم میں فتح و کامرانی کا، زمین پہ ابر رحمت ہے نوید آسمانی کا۔ یہ پرچم نشان ہے پوری دنیا میں فتح کا اور کامیابی کا، اور زمین پر رحمت کے بادل ہیں، یہ ایک آسمانی خوشخبری ہے۔ تو شاعر نے اس شعر میں کہنا چاہا ہے کہ جب تک سورج چمکتا رہے گا یہ فتح اور کامرانی کا پرچم جو ہے وہ لہراتا رہے گا، اس لیے کہ یہ رمضان المبارک میں قائم ہوا، اور اس ملک پاکستان پہ کہ جو ہے وہ آسمانی خوشخبریاں تھیں، اللہ کی تائید حاصل تھی، اللہ کی رحمت کا نشان بنا یہ ملک۔ دنیا کا واحد ملک ہے جو نظریاتی بنیادوں پر حاصل کیا گیا، اور کرپشن بدعنوانی کے باوجود آج بھی یہ ملک جو ہے وہ زندہ تابندہ ہے، پائندہ ہے، اور اسی لیے کہ یہ اس میں اللہ کی رحمتیں جو ہے وہ شامل حال تھیں۔ اللہ کی رحمتیں جب شامل حال ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت شامل ہوتی ہے، تو پھر اس چیز کو مٹانا ممکن نہیں ہوتا، وہ دنیاوی قوتوں کے بس میں نہیں ہوتا۔ جس پر آسمانی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں، پھر دنیا کی قوتیں اس کو مٹا نہیں سکتی، اور انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا، قائم و دائم رہے گا۔ تو پاکستان کے لیے ہمارے فوج نے بھی بہت قربانیاں دیں، مسلمانوں نے جن پاکستان کے حصول کے لیے پاکستان کی بنیادوں میں اپنا لہو ڈالا۔ تو شاعر نے اس کے حوالے سے کہا کہ جو اس کے مخالف تھے وہ خود ختم ہو گئے، اور پاکستان ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اسلام کے جلال کا پرچم ہوا بلند، اسلام کے جلال کا پرچم ہوا بلند، بستی الٹ گئی سمود و عاد کی۔ وہ لوگ جو پاکستان کے مخالف تھے وہ نہیں رہے، وہ ختم ہو گئے، لیکن پاکستان الحمدللہ قائم ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، رمضان المبارک میں قائم ہوا اور ہمیشہ جو ہے وہ قائم رہے گا۔ اور شاعر نے یہ شعر یہاں پر آ سکتا ہے، تیری بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، ہم تجھے گنجے دو عالم سے گراں پاتے ہیں۔ اور آخری شعر ہے، یہ پرچم ہے روایات عظیم الشان کا پرچم، یہی پرچم ہے استقلال پاکستان کا پرچم۔ یہ پرچم ہے، شاعر کہتے ہیں مفہوم ہے، یہ پرچم ہے پچھلی جو ہماری روایات ہیں اس کا پرچم ہے، اور یہ ثابت قدمی کا پرچم ہے۔ تو شاعر تاریخ کی بات کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو مدینہ کو ایک اسلامی سلطنت کے طور پر جو ہے وہ اسلام کے مرکز کے طور پر آپ نے مدینہ شہر کو بنایا، اور
وہاں پر ایک اسلامی سلطنت جو ہے آپ نے قائم کی، مرکزیت قائم کی۔ اور پھر اسی طرح یہ روایات ہیں جن کا ذکر شاعر نے کیا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حسین ابن علی، محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی کا ذکر شاعر نے کیا ہے کہ یہ اب ہم انہی کے پرچم کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں، آگے لے کر جا رہے ہیں ترقی کی جانب۔ تو شاعر یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ان روایات کا پرچم ہے، انہوں نے تو یہ اس پرچم کو پوری عظمتوں کے ساتھ ہمارے حوالے کر دیا، اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کی حفاظت جو ہے وہ کس طرح سے کرتے ہیں۔ یہ ہماری ان تاریخوں کی یاد ہمیں دلا رہا ہے، ان روایات کی یاد دلا رہا ہے ہمیں، تو ہمیں اسے ہمیشہ جو ہے وہ قائم و دائم رکھنا ہے۔ شاعر اس کے حوالے سے ایک جگہ پہ کہتا ہے، جبین ارض کو مہر درخشاں کر کے چھوڑیں گے، ہم ان ذروں کو تاروں سے بھی تاباں کر کے چھوڑیں گے۔ اور ایک جگہ پہ شاعر نے کہا کہ جھیل گئے دکھ جھیلنے والے، اب ہے کام ہمارا، ایک رکھیں گے ایک رہے گا، ایک ہے نام ہمارا۔ یہ پرچم اس پرچم کا عکس ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مصر پر اور محمد بن قاسم نے دیبل پر لہرایا۔ یہ پرچم حضرت خالد بن ولید کا پرچم ہے جو انہوں نے عراق اور شام پر لہرایا۔ یہ پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا پرچم ہے جو انہوں نے درہ خیبر پر گاڑا۔ تو یہ جو موسیٰ بن نصیر نے مراکش پر لہرایا، اور یہ وہ پرچم ہے جو طارق بن زیاد نے اندلس پر لہرایا، اسی کے ساتھ اس کی کڑی جوڑی مزید برآں یہ پرچم اسلامی اقدار، انصاف، عدل و مساوات، حقوق و فرائض کا بھی امین ہے۔ چونکہ یہ پرچم خالصتاً اسلامی پرچم ہے، اس لیے اس پرچم کی عظمت جو ہے وہ لازم ہے۔ شاعر کہتا ہے، تیری عظمت مخالف سے منوائیں گے، تیری عظمت مخالف سے منوائیں گے، تیرا پرچم بلندی پر لہرائیں گے۔ تو یہ آپ کی نظم حلال استقلال جو ہے عزیز طلبہ مکمل ہو گئی، یقیناً آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ آپ نے پچھلے لیکچرز سے بھی استفادہ حاصل کیا ہوگا، یقیناً آپ کی سمجھ میں بہتر انداز میں اس کی تشریح آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔